میں حاضر ہیں ہمارا پروگرام فتنہ یاقوت الزماں اور اس کا راہ نجات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ سید صادق رضا تقوی صاحب کراچی پاکستان سے. قبلہ ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. قبلہ اپنی گفتگو کو مربوط کرتے ہیں جہاں سے اپنی گفتگو چھوڑی تھی, اور فتنوں کے اوپر بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ اس کو بالکل اس طرح سے اس کی لیبلنگ, اس کی پیکنگ, اس کی ساخت, اس کو بالکل اس طرح سے جو کہ ایک حق ہے اس طرح دکھایا جائے, مگر جب وہ ڈبہ کھولا جائے تو اس میں سے برآمد جو ہے وہ کچھ اور ہو. تو یہ دور سے دیکھنے والی چیز سے انسان دھوکہ کھاتا ہے, اور اس کے لیے علماء کے ساتھ, فقہا کے ساتھ, مجتہدین کے ساتھ, ان افراد کے ساتھ جن کی نشانیاں خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بتائی اور ان کو ہم پر حجت قرار دیا, فرمان معصومین کی روشنی کے تحت ہمیں ان سے جڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری دین اور دنیا اور آخرت تمام چیزیں محفوظ رہیں. قبلہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ میں دکھتا ہے بعض دعاؤں کے اندر, اور کہ جب امام زمانہ روحی بارمان الفدا کا ظہور ہوگا تو بعض لوگوں کے اوپر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور بعض لوگوں کے لیے دروازہ کھلا رہے گا. یہ فرق گروہوں کے ساتھ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کن لوگوں کے لیے بند ہوگا اور کن لوگوں کے لیے دعا ہدایت دروازہ کھلا رہے گا؟ وجہ کیا ہے؟ بہت واضح سی بات ہے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی بیماریاں ہیں جن کی اویئرنیس ہمیں پہلے سے دی جا رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ٹھیک ہیں ہے. کہ جو ان ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بیماری سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھانے پینے اور لائف اسٹائل میں ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہوتا. ایسا ایسا وہ بیماری ان میں بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک موقع پہ آتا ہے کہ اب وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں اس کا علاج. کیوں؟ کیونکہ اس نے اتنی بد احتیاطی کی ہے جس کی وجہ سے اس کا علاج ممکن نہیں ہے. یہ بدن کی نہیں. ٹھیک ہے. بیماریاں ہیں کہ انسان اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے بد احتیاطی یا غلط لائف اسٹائل یا غلط کھانے پینے کی وجہ سے کہ ڈاکٹرز اس سے مایوس ہو جاتے ہیں. روح کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ روح میں جب بد احتیاطی کی جائے اور گناہ پہ گناہ اور توبہ نہ ہو اور غلطی پہ غلطی اور اہل بیت کے راستے کو جانتے پوچھتے اور علماء فقہا کی مخالفت اور صحیح دین کو چھوڑ کر آسان دین, ایزی دین, رسم و رواج کے دین کو پیچھے چلنا, یہ آہستہ آہستہ انسان کے اوپر ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی, دوسری پہ تیسری غلطی کا غلبہ اور پھر تیسری پہ چوتھی غلبی کی لہر اور لیئر ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ انسان کا دل جو ہے پورا میل زدہ اور غفلت زدہ ہو جاتا ہے. قلب الرانا علی قلوبہم, کہ ان کے دلوں پر تنگ چڑھ چکا ہے, ان کے دلوں پر اللہ مہر لگاتا ہے. اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. تو یہ جو کہا گیا کچھ لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, آٹومیٹکلی انہوں نے اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند کیا ہے. اب وہ امام کو بھی دیکھیں گے تو ان پر اثر ہونے والا نہیں ہے کہ ان کا لائف اسٹائل, ان کی آئیڈیالوجی, ان کی سوچ جو ہے وہ اس قسم کی ہو گئی ہے اچھا. کہ جس کے تحت در حقیقت وہ امام کو بھی دیکھے. بالکل ایسی ہی صورتحال ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے, ہمیں جنگ صفین میں نظر آتی ہے. مولا علی کہہ رہے ہیں میں علی ہوں, رسول اللہ نے میرے لیے کہا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, خدا بندہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں جہاں علی جائے. یہ سب نے سنا ہوا تھا, لیکن کیوں؟ دنیا کی محبت نے اسٹیمپ لگا دی تھی, لہذا نہیں سنتے. امام حسین کو جانتے تھے فرزند زہرا ہے, فرزند علی ہے, لیکن امام قد ملئت بطونکم من الحرام. امام حسین نے کیوں دنیا پرستی, دنیا کو جمع کرنا, ماں حرام کی خواہش کہ جہاں سے دنیا میں, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں مہر لگا دی. یہی چیز امام زمانہ کے ظہور کے وقت ہوگی کہ لوگ اپنی غلط آئیڈیالوجی, اپنی تھنکنگ, اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنی انداز زندگی سے ایک ایسی وادی میں چلے جائیں گے, ایک ایسے فیز میں چلے جائیں گے, ایسے لوگوں کو اپنا امام اور رہنما اور راہبر قرار دیں گے کہ وہی ان کا رہبر اور رہنما ان کو کیا کریں گے, وہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں. ایسے لوگ ہدایت اور توبہ سے دور ہو جائیں گے. دروازہ کھولا ہے, یہ خود عمل نہیں کرے. بالکل مثال ایسے ہی جیسے ڈاکٹر کہے گا علاج موجود ہے, لیکن اس شخص نے بد احتیاطی کر کے اپنے دل, اپنی آنکھیں, اپنے گردے, اپنے آرگنز کو اتنا خراب کر لیا ہے کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے, ابھی لوٹ کے آنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ شخص جو ہے وہ گناہوں کے ذریعے سے تہبت ہے, لیئر پہ لیئر, غلاف پہ غلاف چڑھا کر اپنی تباہی و بربادی کے اسباب کو مہیا کرنا ہے. سامان کر چکا. بالکل صحیح. اچھا, جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ فتنہ جو ہوتا ہے وہ بالکل اسی شیپ کا, اسی طرح سے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تاکہ دھوکہ دیا جائے, ایک سراب میں مبتلا کیا جائے. جس طرح سے دور سے لگتا ہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کہ پانی ہے,
مگر جیسے جیسے قریب جاتے ہیں وہ پانی پیچھے کی وہ جو شبی ہوتی ہے وہ پیچھے ہٹتی چلی جاتی ہے، وہاں پانی کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہوتا۔ ہاں، ائمہ کے زمانے میں بھی فرقے بنائے جا رہے تھے، آج بھی وہ کام بہت اپنے عروج کے اوپر ہے۔ تو اس میں مومین کے لیے کوئی ایسا فارمولہ بیان فرمائیں کہ جس سے صحیح حق کی نشاندہی ہو سکے۔ اگر ہم ایک فرمان کو لیتے ہیں جس میں مولانا نے کہا گیا کہ جس کے پیرہن پر دشمن کے تیر پیوست ہو، تو وہ سمجھ لو کہ وہی حق ہے۔ تو وہ عموماً ایسی چیزوں کی بھی آمیزش کر رہے ہیں کہ جو باطل ہے وہ بھی بعض دفعہ جو ہے وہ حق کو اپنی طرف کرنے کے لیے ایسی باتیں بھی کرتے ہیں۔ پھر اور اسکین کیسے کیا جائے اور چھنی کیسے لگائی جائے؟ دیکھیے یہ وہی فطر والا سوال ہے یہ کہ کس طرح انسان حق کو پہچانے۔ میں نے بتایا کہ جعلی جی ادویات جب معاشرے میں لائی جاتی ہیں تو وہ نقل کے نام سے، جعلی کے نام سے، 2 نمبر کے نام سے نہیں آتی، نہیں ہوتی۔ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے اصل نام سے میں ہوں۔ امام نے کہا کہ علماء سے جوڑ جاؤ۔ اب کیا ہوا کہ صحیح۔ اب اس اب اور قبا کے قبلہ کالر پیچھے در حقیقت ایک سازش یاد کی گئی۔ کالر لے لیتے ہیں، میں گفتگو ایک بار جی جو ہے کر جی جی کالر جی اچھا ٹھیک ہے، تاکہ ہولڈ فرما علماء لیجیے۔ اور لوگوں کو بزدل کیا جائے، اور جو علماء فقہ کا ایک کردار ہے اس کو داغدار کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو امامے میں، عوام قبا میں بہت سارے ایسے لوگ مل سکتے ہیں، نظر آ سکتے ہیں کہ جو بظاہر سید بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، امامہ بلا حوض علمیہ سے ہی پڑھے ہوئے، لیکن گمراہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہاں بصیرت کام آتی ہے کہ آپ سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کدھر بلا رہا ہے۔ یقیناً جو دشمن ہے، جو جعلی ہے، جو بنایا اور بٹھایا گیا ہے، وہ ایک ایسے دین، ایسی آئیڈیالوجی کی طرف دعوت دے گا کہ جو در حقیقت اہل بیت کے راستے سے جدا ہے۔ یہاں پر بصیرت کی ضرورت ہے، یہاں پر آگاہی اور شعور اور بیداری کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کس چیز کے ساتھ دعوت دے رہا ہے۔ وہ عزاداری کا نام لے گا، وہ ولایت کا نام لے گا، وہ مثال کے طور پہ ایسے سلوگنز لے کر آئے گا، ایسی علامتیں لے کر آئے گا جو بہت کامن ہے، لیکن انہی کے ذریعے سے گمراہ کرے گا۔ تو اب آپ نے دیکھنا یہ ہے، بصیرت یہ ہے، کام یہ ہے، ڈیوٹی یہ ہے آپ کی کہ آپ دیکھیں وہ کس دین کی طرف، کس ولایت کی طرف، کس عزاداری کی طرف بلا رہا ہے۔ عزاداری بری نہیں ہے، وہ ایک عزاداری کو ایک منفی لحاظ سے پیش کر رہا ہے۔ ولایت اچھی چیز ہے، وہ ولایت کو اپنے معنی میں موڑنا چاہ رہا ہے، وہ امامت کو اپنے معنی میں موڑنا چاہ رہا ہے، وہ لوگوں کے احساسات و جذبات سے کھیل کر، ان کی لا علمی سے فائدہ اٹھا کر، سامری کی طرح شعبہ بازی کر کے ان کے لیے ایک نیا ماحول کریٹ کر رہا ہے۔ یہاں بصیرت کی ضرورت ہے، یہاں آگاہی اور علم کی ضرورت ہے، جس کو اہل بیت نے کہا کہ وہ دین سے جڑ جانا۔ انشاءاللہ اس کے لیے دعائیں ہیں، وہ میں اگلے سوال میں عرض کروں گا، آپ دعاؤں کے متعلق اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم مولانا صاحب کو بھی۔ جی جی علیکم السلام۔ ماشاء اللہ میں کی مجلسیں سنتا رہتا ہوں، جناب مولانا صادق رضا تنوی صاحب کی بہت ہی انلائٹنڈ ہوتے ہیں۔ ایک جو آپ کا ٹاپک ہے بڑا اچھا، یہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے، یہ جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے تو فتنے ہیں، مگر کیا آخر زمانے میں کیا شیعوں کے اندر سے بھی کچھ منافق پیدا ہوں گے اور جو کہ مس گائیڈ کریں گے شیعت کو، تو ان سے کیسے بچنا چاہیے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دیکھتے رہیے، پہنچ رہے ہیں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سوال دوبارہ دہرائیے۔ سوال بہت واضح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت جو ہے وہ تو فتنہ ہے ہی، شروع اول دن سے فتنہ ہے دین کے اندر، مگر ایک آخر الزماں کے اندر اس طرح کی بھی روایات ملتی ہیں کہ شیعوں کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہے وہ فتنہ کریں گے اور شیعوں کو ڈیوائیڈ کریں گے۔ اور اس حوالے سے ہم کس طرح سے پہچانیں کہ کون اس میں صحیح ہے اور کون غلط ہے، اور شیعوں کے اندر جو فتنہ ہوگا وہ کس نوعیت کا ہوگا، اس کی کیا ہے۔ اس میں ایک سوال تھوڑا سا اور آگے بڑھا دوں تاکہ آپ اس کا ایک واضح اور اچھا ایک جواب قبلہ جو ہے وہ دیں ہمارے نوجوانوں کو۔ اس میں فرقہ بطریہ کا نام آتا ہے، البطریون۔ یہ بطریون کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ اگر بطریوں کی پہچان ہو جائے تو منافقین کی پہچان ہو جائے گی، جو آستین کے ساتھ ہیں وہ پکڑ لیے جائیں گے، ورنہ
جو ड्रेस हम पहने हैं वो ड्रेस वो पहने हैं, जिस तरह हुलिया हमारा इस तरह हुलिया उनका है, जैसे हम अहले बैत के इश्क का इजहार कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो सादा लोग जो हैं जो थोड़े से कम इल्म है वो आराम से फंस जाएंगे। तो अगर बतरियों की पहचान हो जाए, ये बतरी जो हैं, तो बहुत आसानी से मरीज तक पहुंचा जा सकता है, उसको अलहदा किया जा सकता है उस वायरस को अपने से। देखिए मुनाफिकत का जहाँ तक इन्होंने सवाल किया है, यकीनन मुनाफिकत किसी खास गिरोह से मुताल्लिक नहीं है। मैंने अर्ज किया कि बातिल अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, अपने अकीदे को थोपने के लिए, लोगों को राह रास्त से हटाने के लिए हक लिबादा ओढ़ कर आने में जो है मजबूर है। उसको अपनी प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, अपनी हुकूमत तक पहुंचने के लिए लाजिम है कि वह हक का लिबादा ओढ़ के आए, हक का नाम ले, हक का लेबल लगाए। एक बात तो ये हो, मुनाफिकत भी आखिरी जमाने में शियों में भी होगी और अभी भी है। वही बात अभी भी है। आपको ऐसे बहुत से मुनाफिकीन मिल जाएंगे जो उलमा के लिबास में हैं, आपको मुनाफिकीन ज़ाकिरीन के लिबास में मिल जाएंगे, आपको मुनाफिकीन मुख्तलिफ ओहदे और मनासिब रखने वाले अफराद और शख्सियात के लिबास। यानी ये कोई मखसूस नहीं है कि जो अमामा लगाया हुआ है वो कभी मुनाफिक नहीं हो सकता, गुमराह नहीं हो सकता। नहीं, गुमराह हो सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पे हमें जो है वो हुस्न ज़न से काम लेना चाहिए, तंग नजर नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं सब मुनाफिक हैं, सब ऐसे नहीं। आप देखें कि अब इसलिए है इमाम ज़माना ने क्या कहा है, ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि दुआओं में और ज़ियारतों में इमाम क्या कह रहे हैं, वअलल मुस्तमिईन बिल इत्तिबाअ वल मौइज़ा। इमाम ज़माना की दुआ जिसको मैंने पहले भी कहा था कि इस पे पूरी गुफ्तगू होनी चाहिए। अलल मुस्तमिईन, मुस्तमिईन किसे कहते हैं? यानी इमाम ज़माना ज़माने ग़ैब में बता रहे हैं कि देखो मेरे ज़ुहूर के लिए दुआ करने वाले ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रज़क़ना तौफ़ीक़ अत-तअव्वुद अल-मासी व इरफ़ान उल-उलमा व फला फला फला। अब वो कहते हैं कि मुख्तलिफ गिरोह की जिम्मेदारी है, मुख्तलिफ यहाँ पर लोग हैं माशरे की, उनकी जिम्मेदारी, उनमें से एक क्या है, सुनने वाले। यानी सुनना एक बहुत बड़ा काम है इमाम की निगाह में। मुस्तमिईन का है वो, अलल मुस्तमिईन एक गिरोह कहा है, एक आइडियोलॉजी कहा है। सुनना एक आइडियोलॉजी को क्रिएट करते, जो कुछ आप सुन रहे हैं वो आपके ज़हन और क़ल्ब में जाकर मुताअस्सिर कर रहा है, अच्छा हो या बुरा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इमाम ज़माने क्या कह रहे हैं, वो अलल मुस्तमिईन, मुस्तमे कहते हैं तवज्जो से सुनने वाला, इस्तिमा गौर और ध्यान देकर सुनने वाले को आ जाते कि क्या कह रहा है, ये किसकी आवाज है, तवज्जो देना, ध्यान देना, अटेंशन देना उसको। वालल मुस्तमीना बिल इत्तिबा वल मौइज़ा, और वो इत्तिबा करें, उन नसीहत को कबूल करें। ये इमाम की बात थी। कुरान क्या कह रहा है, फबशिर इबादी अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौला फयत्तबिऊन अहसना, मेरे उन बंदों को बशारत दो जो बातें सुनते हैं, तवज्जो से परखते हैं, नापते हैं, तोलते हैं, एग्जाम करते हैं, उनका इम्तिहान लेते हैं, फयत्तबिऊन अहसना, तो उसमें जो अच्छी चीज होती है उसकी इत्तिबा करते हैं। बस आखिरी जमाने में हमें मुनाफिकत से बचाव के लिए कुरान क्या कह रहा है कि यस्तमिऊन अल-क़ौल, सुनो, लेकिन क्या है, उलमा से पूछो, अहले इल्म से पूछो, जो स्किल रखने वाले हैं, जो फील्ड के माहिर और एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जाके पूछो। मैं एक बात सुनता हूँ, एक क्लिप आता है, जनाब फला बीमारी का इलाज ये है, और मैं किसी आगे पूछूं, और मुझे तो इल्म तिब की कोई मालूमात नहीं, हाउनो नहीं है, मुझे मेडिकल की नहीं पता, मैं किसी डॉक्टर से पूछूंगा, जनाब इस क्लिप में जो कहा गया है, दावा किया है कि हम ऐसा इलाज करेंगे, इधरों से गलत, एक्सपर्ट हुआ है। दीन का मसला है, एक्सपर्ट की तरफ जाओ, फयत्तबिऊन, अहले इल्म से पूछो। कुरान कह रहा है रिसर्च करो, समझो, सोचो, ठीक है। अहले बैत क्या कह रहे हैं, इमाम ज़माना क्या कह रहे हैं, सोचो। बस मुनाफिकत का राह हल ही यही है। और इंशाल्लाह माह रमजान गुज़िश्ता में हमने सूरह मुनाफिकीन की जो शरह की थी, तफसीर की थी, उसमें भी जो है वो हमने यही किरदार वाज़े किया था कि मुनाफिकीन जिस रास्ते से आ रहे हैं, खुदा ने उसको उन्हीं रास्ते से रोका है, ठीक है। अब मौका नहीं कि मैं सूरह मुनाफिकीन की तरफ तवज्जो दिलाऊं, लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि हम दीन से मुतमस्सिक हो जाएं। और वो अगर आप इजाजत दें तो यही कहिए, अगले सवाल का इंतजार करूं कि जो दुआओं के बारे में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसको रोक देता हूँ कि बात गुलामी ना हो, कि मुनाफिकत जो है वो मौजूद है, और उसका वाहिद हल यह है कि सुने, परखें। ये सुने और परखों की सलाहियत कहाँ से आएगी, आम इंसान में नहीं होगी। वो इस बात को ले जाकर मिसाल के तौर पर इमाम किसी आलिम के सामने, फकीह के सामने, दीनशनास के सामने, एक्सपर्ट के सामने पेश करे, ताकि वो बताए कि ये दुरुस्त कर रहे हैं, ताकि हम मुनाफिक को मोमिन से जुदा कर सकें।
بطریوں کی پہچان کیا ہے؟ بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بطری ہو چکے ہیں. بطریوں کی پہچان کیا ہے؟ ایک بطری دین پہ انسان چلا جاتا ہے حق پہ ہوتے ہوتے، اور دھیرے دھیرے وہ اس کو علم ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے کو مومن سمجھ رہا ہوتا ہے، پتہ چلا وہ بطری ہوا ہوتا ہے. تو اس کو کس طرح سے جانچا جائے؟ بدری ہونا جو ایک اصطلاح ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس طرح ان معنی میں ہے کہ اہل بدر جو تھے، ٹھیک ہے نا. نہیں بطری یعنی جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ پہ تم بریدہ درود نہ پڑھو، بطران جو لوگ بطری ہو جاتے ہیں، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی بھی معرفت، ان سے بھی عشق رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے دشمنوں کے لیے سافٹ کارنر پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی اچھا فرقہ بطریہ تیار ہو رہا ہے. بطری بطری کس ہے؟ میں اصل میں سمجھا بدری بطری کہہ رہے ہیں. نہیں وہی ہے کہ ناقص دین رکھنے والے، ناقص علم رکھنے والے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو بطری یا بطرہ کہلاتے ہیں. کیونکہ روایت میں آ کہ مجھ پہ ناقص صلاتن بطرہ یعنی ناقص ضرورت نہ بھیجو، یہ اس سے ہے. بطری وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دین کو اپنے عقل و قیاس کی بنا پر سمجھتے ہیں، تولتے ہیں، نہ کہ اپنے آپ کو دین پر پیش کرے. وہ کہتے ہیں دین مجھے فائدہ پہنچائے تو اچھا ہے، اگر نہ فائدہ پہنچا تو اچھا نہیں. یہ بطری لوگ ہیں، یہ ناقص عقل والے لوگ ہیں، جس کو قرآن نے کیا کہا ہے. قرآن اپنی ایک خاص لینگویج میں کہتا ہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض پہ ایمان لائیں گے، بعض پہ ایمان نہیں لائیں گے، بعض کا انکار. بعض میٹھا جو ہے وہ ہپ ہپ ہے، اور بعض کڑوا جو تھوتو ہے. یہ وہ فکر ہے، یہ وہ سوچ ہے جو اس زمانے میں پیدا ہو رہی کہ کام چلاؤ کام چلاؤ. لہذا یہ سوچ کسی خاص زمانے سے متعلق نہیں ہے، یہ ایک مزاج ہے، ایک کیفیت ہے انسانوں کی کہ جو آسانی چاہتی ہے اپنی، ٹھیک ہے نا. وہ اہل بیت سے محبت بھی رکھتے ہیں لیکن اہل بیت کی سنت نہیں چاہتے. وہ رسول اللہ کے سے کا دھم بھی بھرتے ہیں لیکن رسول اللہ کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. خوب اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ مثلا مولا علی کے چاہنے والے لیکن مولا علی کی سننے والے نہیں. اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کی ماننے والے نہیں ہیں. رسول اللہ کے بہت آگے پیچھے پھرنے والے، نعتیں پڑھنے والے ہیں، لیکن جو ہے وہ رسول کی سننے والے نہیں ہیں. تو یہ وہ ناقص ہے کہ جو کیا اس کو اس پہچان سے نہیں درک کیا جا سکتا کہ اہل بیت کو تو چاہ رہا ہے، میں انکار بھی نہیں کر رہا، یقیناً عشق اہل بیت ہے، مگر اس کے ساتھ جو حد فاصل ہے، دشمن اہل بیت کے لیے بھی نرم گوشہ ہے، اور اس طرح سے شہادت سے بھی بچ جاتے ہیں. اس طرح ایک طاغوت کو دور دراز والے کو پکڑ کے طاغوت بنایا، اور جو سامنے اصل طاغوت ہے اس سے دوستی کی، اور جو ہے وہ کام چل رہا ہے جناب، دنیا بھی آباد دین بھی آباد. تو کیا دشمن اہل بیت کے لیے جس کے دل میں نرم گوشہ ہے، کیا اس کو ہم اس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ بطری ہے؟ بالکل. یعنی ایک طریقہ یہ ہے جس کو زیارت عاشور میں کہا ہے کہ اللہ کی قربت، اہل بیت کی قربت آپ کی ولایت کے ذریعے سے، تولا کے ذریعے سے، اور آپ کے دشمنوں سے بیزاری کے ذریعے سے. کوئی انسان تولا کی منزل پر اس وقت تک فائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تبرہ نہ کرے، اہل بیت کے دشمنوں سے عملی بیزاری نہ کرے. تمہارا عمل وہ تھا، میں اس عمل کو ڈس لائک کرتا ہوں، میں اہل بیت کے عمل کو لائک کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. لہذا ایسے افراد کو پہچاننے کے لیے ایک طریقہ یہ کہ آپ کے دل میں سافٹ کارنر ہے کہ محمد بھی اچھے ہیں، ابو جہل بھی اچھا تھا، علی بھی اچھے ہیں، علی کے مد مقابل لوگ بھی اچھے ہیں، جیسے بھائی بھائی کے نعرہ لگاتے ہیں بہلت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ چیز ہے جو نرم گوشہ رکھتی ہے. نہیں، آپ دیکھیں کہ لعن اللہ امتن قتلت کا شب جمعہ ہے، شب زیارت الحسین ہے. لعن اللہ امتن قتلت کا، جس نے قتل کیا یعنی سامنے موجود تھا، تلوار سے، تیر سے، نیزے سے، کسی چیز سے. لعن اللہ امتن ظلمت کا، ظلمت اور وسیع ہے، انہیں ظلم کیا. ظلم ضروری نہیں کہ میدان کربلا میں موجود ہو ظلم کرے، ظلم کا دائرہ قاتل سے زیادہ وسیع. قاتل وہ جو سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے. ظلم کا دائرہ اور وسیع ہے، یعنی جس نے امام کی بات نہیں سنی، جس نے امام کی پیروی نہیں کی، جس نے امام کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھا، جس نے امام کی اطاعت کو واجب الاطاعت نہیں سمجھا، اس نے امام کو تنہا چھوڑ دیا. محبت تھی اس کو، کہا کہ مولا گھوڑا لے جائیے، تلوار لے جائیے. محبت تھی، جبھی تو کہہ رہے نا، امام سے محبت تلوار لے جائیے. یہ ناقص محبت کام نہیں آئے گی، عشق ناقص کام نہیں آئے گا. وہ عشق جو اطاعت کے ساتھ ہو وہ کام آئے گا. توجہ رکھیے گا. لعن اللہ امتن قتلت کا کربلا میں موجود ہے، لعن اللہ امتن ظلمت کا اور دائرہ وسیع ہوگا. جو کربلا میں نہیں تھا، مدینے میں تھا، مکے میں رہ گیا، کہیں بھی رہ گیا، حسین کے ساتھ نہیں آیا، حسین کی بات نہیں مانی. اب ظلم کی اقسام میں اس میں وارد ہو رہا نہیں رہا،
लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह, जिसने इस जुल्म को सुना और राजी रहा। ये उससे ज्यादा वसी है कि एक जुल्म हो रहा है तो राजी रहो। तो ये तीनों जो फेज हैं तबर्रा के, हमें इससे दूरी इख्तियार करनी है। हम मुकम्मल तौर पर तवल्ला की मंजिल पर आएंगे। तबर्रा, तवल्ला के अंदर तबर्रा बअैनिही मुजस्सम मौजूद है। दुश्मन अहले बैत से जितनी बेजारी करोगे, रिप्लेस क्या है तुम्हारे पास, नेमुल बदल क्या है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। हम बेजारी इसलिए कर रहे हैं, हम इस मैल और कचरे और गंद और बला और नजासत को इसलिए हटा रहे हैं ताकि ईमान अपनी खुशबू के साथ दर हकीकत हमारे जिस्म जान में, हमारी दुनिया में, हमारी दुनिया को मुअत्तर बना सके। वो खुशबू कुरान और अहले बैत और पैरवी और अकीदे के साथ। अब कितनी देखिए कितनी सुकून के साथ जो है उसको कितने एहसान अंदाज से जो है वो लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है कि जी मौला अमीर मोमिनीन ने कल शमशीर नहीं उठाई, वरना लोग जो है वो उल्टे पैरों अपने असल दीन के ऊपर पलट जाते, इस्लाम खत्म हो जाता। अब सवाल ये करेंगे क्या आज वो आप जो ये मिसाल पेश कर रहे हैं, क्या आज भी वही वक्त है जो आप वही उस हिसाब से आप लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं? आज वो वक्त नहीं है। और आइम्मा अलैहिस्सलाम की अगर हम सियासत के ऊपर बात करें, उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करें, जिस तरह से इमाम खामनेई ने 250 साल इंसान लिख के बता दिया कि ये तसलसल है एक ही सियासत का, तो उसमें अगर हम आगे देखते हैं तो क्या आइम्मा ने स्ट्रेटजी अपनी तब्दील नहीं की? जिस तरह से मौका, जिस तरह से मसलहत पाई है वैसे किया है। सैयद शुहदा ने उसमें क़याम भी किया है, इमाम हसन ने उसके अंदर पीस ट्रीटी भी साइन की है। ये चीज़ें चेंज होती रही। तो एक ख़ास दौर की मिसाल देकर और लोगों के दिल में दुश्मनाने आले मोहब्बत को बिठाना, उसको जागोजी करना, ये बतरान नहीं है तो और क्या है? जो एक बहुत ही बुनियादी सवाल है और ये सीरत का सवाल है और बहुत ही टेक्निकल सवाल है। हम कहते हैं 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम हुज्जत हैं। हुज्जत है यानी मैं किसी भी इमाम की एक अमल को ले लूँ, मिले हुज्जत, उस पर अमल करूँ, रोज़ क़यामत में अल्लाह से कहूँगा ऐ खुदा ये तेरा मासूम नुमाइंदा था, इसकी कौल और सीरत हुज्जत थी, मैंने इस पर अमल किया, खुदा भी मुझे अज़ाब नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास दलील मौजूद है इमाम की। ठीक है, हुज्जत का एक माना ये है। हुज्जत यानी दलील, यानी वो रोशन और वाज़ेह हुक्म। अच्छा, अहले बैत अलैहिस्सलाम की किस सीरत को लूँ? आया इमाम हुसैन की सुलह को लूँ, आया इमाम हुसैन की जंग को लूँ, आया इमाम अली की तलवार को लूँ, या 25 सालों की खामोशी को लूँ? किस चीज को हुज्जत बनाऊं? अब देखें ना, यहाँ पे इंसान खड़ा है, उसके सामने कम से कम 14 मेथड मौजूद हैं, कम से कम 14। ठीक है ना, और भी हो सकते हैं। इमाम अली की जिंदगी में कई आपको चीजें नजर आएंगी, इमाम सज्जाद, इमाम हुसैन, तमाम मिनिमम एटलीस्ट जो है वो 14 मेथड मौजूद है और बज़ाहिर एक से डिफरेंट नजर आ रहे हैं, मुतजाद नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, इमाम हसन सुलह कर रहे हैं, इमाम हुसैन जंग कर रहे हैं, इमाम अली जो है वो एक तरफ तलवार उठा रहे हैं, एक तरफ 25 साल खामोश है। खूब ये तजाद क्यों? ये तजाद हमें नजर आ रहा है, ये इल्म की कमी, शऊर की कमी है। लिहाजा अगर कोई सीरत अहले बैत पे अमल करना चाहता है तो हम ना उनके मुताबिक, उस जमाने के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में खाएं, मिट्टी के बर्तनों में और मिट्टी के रहन सहन इख्तियार करें। नहीं, हमें उनकी सीरत से उसूल लेने होंगे, वो हिकमत अमली लेनी होगी। हालात हाजरा, जुग़राफी हालात, सियासी हालात, सबका हमें दर हकीकत सामना करना होगा, स्टडी करना होगा। इमाम ने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया, उससे हमें जो है वो उसूल हासिल होंगे, वो हमें दर हकीकत इस दौर में गुमराही से बचा सकेंगे। आज जो अरबों में, आज जो ईरान या इराक या दूसरी जगह पर हमें इस्तिकामत नजर आ रही है, रेजिस्टेंस नजर आ रही है, और जालिम और जाबिर और गासिब कुव्वतों के खिलाफ कौमों का जिहाद नजर आ रहा है 50-50, 70-70 सालों से। और आपको जो है वो यमन पर कहीं अगर कहीं वो कुछ और जुल्म सितम नजर आ रहा है। अलगर्दे की जहां पर लोग कामयाब हैं, लोग खड़े हैं, फतह नुसरत उनके कदम चूम रही है, तो उन्हें सीरत अहले बैत से क्या लिया है? एक रहनुमा उसूल लिए हैं कि इन हालात में ये अमल और ये हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। बस इस बिना पर सीरत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारे लिए हुज्जत है, लेकिन उसके लिए हमें स्टडी करनी होगी, उसके लिए हमें रहनुमा उसूल निकालने होंगे। हर इमाम की अपनी जिंदगी को और उसके दुश्मन की जिंदगी को भी देखना होगा। कि अगर हम कहते हैं कि आप देखिए करबला हमें दुश्मन की स्ट्रेटजी भी बताती है
اور کربلا ہمیں اہل حق کی حکمت عملی بتاتی ہے. امام حسین قلب میمنہ قلب لشکر میمنہ میسرہ تشکیل دیتے. رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ، سینٹرل کمانڈ. یہ کیوں ہے؟ دشمن کے مد مقابلہ آ رہے. امام حسین ایک روزہ جنگ کو بقول اہل سنت کے طول دینا چاہ رہے تھے. یہ ان کا تجزیہ ہے. بہر اچھا تجزیہ ہے. اس میں حکمت عملی کے لحاظ سے دیکھیں، جنگی ٹیکنیک کے لحاظ سے امام حسین کی جنگ کربلا کو دیکھیں تو آپ کو بے شمار اس میں نکات نظر آئیں گے. تو کربلا ہمیں امام کی حکمت عملی بتا رہی ہے اور کربلا ہمیں دشمن کی حکمت عملی بتا رہی ہے کہ دشمن کو فراموش نہ کرو. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. دشمن کے لیے تیاری کرو، دیکھو وہ کیا کر رہا ہے. رسول اللہ رصد کرواتے تھے، خفیہ نگہبانی کرواتے تھے، افراد کو بھیجتے تھے یا کہ دیکھو دشمن کیا کر رہا ہے. کئی ایک جگہ آپ نے کہا کہ جتنے بزرگ سب اپنی داڑھی کو خضاب کریں. کیوں؟ تاکہ تم جوان نظر آؤ. ایک جنگ میں کہا کہ خالی دیگے چڑھا دو، مثلا 10 دیگے چڑھوا دی. خوب دشمن کو پتا ارے یار 50 دیگے پکڑیں گی، خالی تھی. کہا 50 دیگے پکڑیں گی. جنگی ٹیکنیک کہلاتی ہے، دشمن پہ ہے. تو دشمن کو بھی اسٹڈی کرو تاکہ اپنے آپ کو تیار کرو. تو تولا و تبرہ بھی یہی ہے، سیرت اہل بیت بھی یہی ہے کہ ہم دشمن کو فراموش نہ کریں، اس کی حکمت و عمل کو سامنے رکھیں. آج آپ دیکھیں کہ سعید العرب، سعید المقاومت اور اسی قسم کے دوسرے افراد جو دوسرے ممالک میں غاصب طاقتوں کے خلاف سی سپلائی دیوار بنے ہوئے کیوں کام ہوئے؟ کیوں خدا ان کی مدد کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دشمن کو سمجھا، دشمن کی حکمت عملی کو سمجھا اور اپنے آپ کو تیار کیا اور توکل کیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلامی انقلاب ہو، آیت اللہ سیستانی کا کردار ہو، امام خامنہ کا کردار ہو، یہ وہ آیت اللہ زکزکی کا کردار ہو، یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے دشمن کو سمجھا، اپنی حکمت عملی کو مضبوط کیا اور عمل کے توکل کیا. خدا نے بھی ان کی مدد کی، اہل بیت اور امام زمان نے مدد کی. بس آپ کی خدمت اب بس خلاصہ عرض کروں کہ ہم وہ اسٹڈی کرنی ہے، ریسرچ کرنا ہوگا، تب جا کے یہ اصول ہمارے سامنے ہے. جی صحیح. ہمارے پاس تقریباً 9 سے 10 منٹ ہیں اور اس میں ہم نے ایک پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. کون سے خاص فتنے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں قبلہ سوشل میڈیا کی طرف سے جو ایک گمنام حملہ آور ہے جو وار کرتا ہے. نہیں پتا اس کا جینڈر کیا ہے، نہیں پتا اس کا دین کیا ہے، نہیں پتا اس کی فکر کیا ہے. مختلف آئی ڈیز کے ذریعے سے مومنین کے اندر، مسلمین کے اندر فتنہ ڈالا جا رہا ہے اور بڑا بازار جو ہے وہ بڑا گرم کیا ہوا ہے. یہ گمنام ایک حملہ آور ہے. اس کے وار سے، ایک اندھی گولی سے کس طرح سے بچا جائے؟ نوجوانوں کو نصیحت فرمائیں. قبلہ آپ مدرس بھی ہیں اور بہت اچھا درس اخلاق بھی دیتے ہیں. انٹرفیتھ ڈائلاگ میں بھی آپ نے پاکستان میں کافی کام کیا، مسیحیین کے ساتھ، اہل ہنود کے ساتھ، پارسیوں کے ساتھ، مختلف مذاہب کے ساتھ اور خصوصاً مسلمانوں کے تمام مشرب و مکتب کے ساتھ. اس میں آپ نے بہت کام کیا ہے، تو ذرا نوجوانوں کے حوالے سے بھی گائیڈ کریے. دیکھیے اس وقت سامراجی قوتوں کا، بڑی طاقتوں کا حربہ یہ ہے کہ حق کے کردار کو، چہرے کو داغدار کیا جائے، مسخ کیا جائے، بگاڑ دیا جائے، اس کی آواز کو، اس کا پیغام کو. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیعوں کے اندر شیعوں جیسی آواز اٹھائیں، اہل سنت کے اندر اہل سنت، مسیحیوں کے اندر مسیح اور یہودیوں کے درمیان سے ایسی آوازیں اٹھیں جو انہی کے دین کو، جو بھی دین ہے ان کا، میں دوسرے مکاتب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، فی الحال ہم فوکس کرتے ہیں اور شیعوں کو فوکس کرتے ہیں کہ اس کو آپ پھر ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، دوسروں پر فوکس کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن فارمولا ہو جائے، ہمیں جو اس وقت ایک فارمولا پتہ چل جائے گا اور ہمیں سمجھنے میں آسانی. اس وقت تشیع کو، مسلمانوں کو، سنیوں کو آپس پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ایسی فضا ایجاد کرے کہ جس میں شیعہ کا، سنی کا اور شیعہ سنی کا احترام نہ کرے. اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا گراؤنڈ ہے کہ جس پہ کسی چیز کی کوئی تصدیق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب تصدیق نہیں، ایک آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز نشر ہوتی ہے اور پھر وہ چلنا شروع ہوتی ہے، سارے گروپ میں، سارے دنیا میں گھوم رہی ہوتی ہے. کیا ہے، کیا حقیقت ہے؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا. ابھی ایام محرم میں 7 محرم کو پنڈی میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک کلہا پر جو ہے دوپٹہ ڈالا گیا تھا. اس کو جس اینگل سے دکھایا گیا، وہ کسی نے کہا یہ دلہن ہے، کسی نے کہا لڑکی ہے، کسی نے کہا کچھ، اور لوگوں نے اس پر فتوی بازی شروع کر دی. حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، نیزے پہ کلہا رکھا گیا تھا، کلہا پہ جو ہے وہ کپڑا ڈالا گیا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب تک آپ تحقیق نہیں کریں، سوشل میڈیا پہ کسی چیز کی کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی.
ٹھیک ہے نا. کوئی بھی کسی بھی نام سے آپ پیش کر دیں, میری تصویر کے ساتھ ایک آئی ڈی بن جائے گی کہ مولانا صادق نہیں ہے, وہ میری آئی ڈی نہیں ہے, میں نے نہیں کہا. اور کوئی جا کے تصدیق نہیں کرے گا, جو امریکہ میں بیٹھا ہے, جو یورپ میں بیٹھا ہے, جو یو پی میں بیٹھا ہے, وہ تصدیق نہیں کرے گا, وہ میری تصویر کو جانتا ہے, میرے نام کو جانتا ہے, وہ استعمال ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بالکل حق کو باطل, باطل کو حق بنایا جا رہا ہے اور بنایا جاتا رہے گا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ جہاں سے اختلاف, تفرقے, مائنس, لڑائی جھگڑا اور دوری, ان کی پیغام دیا جائے, وہ یقیناً نہ قرآن کا مکتب ہے نہ مکتب اہل بیت. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ صحیح. ہے کہ جہاں پہ اس کی ٹانگیں کھینچی جائیں, ایک دوسرے کو برا کہا جائے. تیسرا یہ کہ خود آپ نے دیکھا راولپنڈی کے 10 سال پہلے راولپنڈی راجہ بازار میں جو اہل سنت کی مسجد جلی دیوبندی کی, اس کے جلانے والے کون تھے؟ اس کو پاکستانی آرمی نے بے نقاب کیا تھا. وہ ٹی وی پہ لائے گئے تھے, انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ ہم دیوبند سے ہیں. ہمیں لوگوں نے کہا, ہمارے بڑوں نے, ان سے صاحب اور لشکر جنگی نے, کہ جا کر کالے لباس پہن کے مسجد کو جلانا. دیکھیے کس طریقے سے ان کے پرنٹنگ پریس پکڑے گئے ہیں, پرنٹنگ سینٹر مشینیں پکڑی گئی جہاں پہ خلافاء کو گالیاں لکھنے والی کتابیں چھاپی جا رہی ہیں. یہ سب اس دنیا میں ہو رہا ہے شیعہ سنیوں کی لڑائی. اسی طریقے سے شیعہ شیعوں کو آپس میں لڑانے کے لیے جھوٹے ناموں سے, جھوٹی آئی ڈی سے یہ کام ہو رہا ہے, اور دو ممالک میں بیٹھ کر بہت آسانی کے ساتھ ان کو مانیٹرنگ کیا جا رہا ہے. ایک کا نام لکھا ہے سید علی حسین مثلاً سیسانی تصویر لکھی, ایک لکھا ہے بابا سرکار بادشاہ, اس پہ کسی ماتمی کی زنجیر زنی والی تصویر لگی. ٹھیک ہے نا. اور کیا ہے, یہ ادھر سے علماء کو گالی دے رہا ہے, یہ ادھر سے ماتمی کو گالی دے رہا ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, اور اس کا کلپ بھی یوٹیوب پہ موجود ہے, میں نے کہا تھا اس وقت تشیع میں کچھ فہم ہے جس کو فارسی میں کہتے تھا قیرت, یعنی ایک اس کو اس نگاہ سے پڑھ رہا ہے, اس نگاہ سے اس نگاہ سے پڑھ رہا ہے. اس کو کہتا ہے فہم. یعنی ایک کہتا ہے اخباری ہے, اخباری مٹ چکے ہیں, لیکن بعض لوگ کہتا ہے ہم اخباری. ایک کہتا ہے ہم مثلاً فلاں عقیدے والے ہیں, ٹھیک ہے. ایک کہتا ہے ہم زنجیر زنی کریں گے, ایک کہتا ہے ہم شاد سالے سے پڑھیں گے. یہ فہم ہے لوگوں کی, ٹھیک ہے نا. اب وہ کیسے ہیں, کیا ہے, میں اس پہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں, لیکن فہم موجود ہے. ایک طبقہ ہے جو شہادت سالت کو واجب سمجھ کے پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تقلید بھی نہیں کرتا. حالانکہ تقلیدی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو مرشد کہتا ہے پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم اہل تقلید ہیں اس زمانے غیبت کبریٰ میں, لیکن وہ واجب سمجھ کے پڑھ رہا ہے. یہ اس قسم کی فہم موجود ہے. ہمیں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو باطل ہو گیا, تو منحرف ہو گیا, تو جہنمی ہو گیا, تو کافر ہو گیا, تو مکتب اہل بیت سے دور ہو گیا. نہیں, ہمیں ٹالرنس پیدا کرنی ہے, ہمیں قوت برداشت پیدا کرنی ہے, اور ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کرنی ہے. اصلاح اسی وقت ہو سکے گی جب پیار سے, مہربانی سے ہم ایک دوسرے کی بات سنیں, سمجھیں اور اچھے طریقے سے کریں. سوشل میڈیا میدان نہیں, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا میدان نہیں. ڈسکشن کا 2-3 منٹ ہیں, بالکل بس 2 منٹ ہے. جی 2 منٹ ہے, ٹھیک ہے نا. سوشل میڈیا میدان نہیں ڈسکشن کا, لہذا آپ علماء فقہا اور جوڑنے والے ممبروں اور سوشل میڈیا کی طرف آئیں, جو اتحاد و اتفاق کا پیغام دیتے ہیں, جو جامع نظام دین کا پیغام دیتے ہیں. وہ دین سسٹم کہ جس میں تقلید بھی ہے, اجتماعیت بھی, انفرادی بھی ہے, جہاد بھی ہے, شہادت بھی ہے, زندگی بھی ہے, انفرادی اجتماعی مسائل بھی ہے, خاندان بھی, ساری چیزیں سب کو پیش کیا جا رہا ہے. لیکن جو دوسرا دین پیش کیا جا رہا ہے وہ ناقص ہے. اس میں کہیں نہ کہیں کاٹ چھاٹ کی گئی ہے, مائنس کی گئی. کہیں جہاد نکال لیا, کہیں علماء کی پیروی نکال لی, کہیں ولایت فقیہ نکال لیا, کہیں تقلید نکال لی, کہیں زنجیر زنی کو واجب کر کے ڈال دیا. زنجیر زنی کرنے والے لوگ کریں گے, ٹھیک ہے, میں اس سے نہیں روک رہا ہوں, نہ میرے کہنے سے رک جائیں گے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ زنجیر زنی واجب ہے, شہادت واجب ہے. مطلب ہم جو ہے وہ علی ولی اللہ جو ہے وہ مثلا واجب سمجھ کے پڑھتے ہیں. مثلا یہ کیا ہے, یہ اپنی مرضی سے جو ہے نا لوگوں کو اس طریقے سے کاٹ چھاٹ کر کے مکس کر کے پیش کیا جا رہا ہے ایک دن. تو وہی چیز ہے, پھر بات وہی رہ گئی کہ اہل بیت نے جو دعائیں دی تھیں وہ والا سیشن رہ گیا. انشاءاللہ پھر کبھی سے کہ دعاؤں سے جڑ جانا ہے, اہل بیت سے جڑ جانا ہے, دین سے جڑ جانا. دین یعنی ولایت سے اہل بیت متمسک ہونا, دین یعنی ولایت اہل بیت کی کامل پیروی. یا اللہ یا رحمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دین کیا ہے؟ ولایت علی سے لے کر ولایت امام تک, ولایت امام زمانہ سے لے کر ولایت فقہا اور ان کی پیروی, اور پھر ائمہ سے جڑ جانا, قرآن اہل بیت کے ساتھ. یہ نجات کا راستہ ہے. جزاک اللہ قبلہ, بہت انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون بھی ہے کہ ایک مرتبہ پھر, اور لیٹ نائٹ جو ہے وہ پاکستان میں کافی ٹائم, چونکہ 5 گھنٹے کا فرق ہے, اور آپ نے جو ہے وہ ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید صادق رضا تخوی صاحب کو. آپ مدرس بھی ہیں اور جو ہے وہ بہت ہی درس اخلاق آپ کا بڑا مشہور ہے, اور انٹرفیتھ ڈائلاگ کے اندر بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ نے پاکستان میں کافی دلوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے. ہمارا موضوع تھا آخر الزماں کے فتنے اور اس کا رائے حل.